بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بات کر رہے تھے موٹیویشن کی۔ تو موٹیویشن یہ ہے کہ بیسیکلی موٹیویشنل فورسز جو ہوتی ہیں یہ اندر سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے اپنے تھاٹس، خیالات ہوتے ہیں، ہماری ضروریات ہوتی ہیں، نیسیسٹیز ہوتی ہیں۔ اور یہ فورسز کا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی جو خواہش کر رہے ہیں اس کا لیول کیا ہے۔ جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ سی ایس ایس ہے کہ جو لوگ اس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم نے میڈیوکر نہیں رہنا، ہم نے ایوریج نوکری نہیں کرنی یا ایوریج پرسن کی حیثیت سے زندگی نہیں گزارنی، تو وہ سٹنلی پھر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں جاتے ہیں۔ اب یہ اس کا نام ہی مقابلے کا امتحان ہے، کیونکہ یہ ہائیسٹ سلاٹ کے لیے ایگزام ہے۔ آج آپ اس میں داخل ہو گئے، سے around 25 years age, you are going to retire in 22nd grade, whatever the group you are allocated to. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی اچیومنٹ ہے تو what is the requirement؟ اگلا حصہ پلاننگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ they test us or examine us whether we are in a position to compose in English and we have a proper, balanced, up-to-date knowledge about all the events or the optional subjects, what has been written or the best written in the world. You have exposure to that and you have access to that. اب وہ accordingly plan کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دوسرا کئی لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ مذاق کی بھی بات آ جاتی ہے کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ آتے تھے میرے پاس، تو میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کی موٹیویشنل فورس کیا ہے، کس نے آپ کو مجبور کیا کہ سی ایس ایس میں بیٹھو؟ اس نے کہا جی کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو لڑکی والوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر تم پولیس گروپ میں چلے جاؤ تو ہم شادی تمہاری اپنی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو کہتے جی میری چونکہ زندگی کا مقصد وہ اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کسی طرح پولیس گروپ میں آپ کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ دیٹ واز دا موٹیویشنل فورس۔ اب دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ تھوڑی ٹیمپریری بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ ملا تو میں نے کہا آپ بتائیے کہ امتحان میں بیٹھے تھے؟ کہتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے بچی کی شادی کہیں اور کر دی تو میں نے سی ایس ایس چھوڑ دی۔ تو یہ موٹیویشنل فورسز میں بتا رہا ہوں کہ ڈرائیونگ فورسز بڑی ہوتی ہیں۔ تو باقی چیز یہ ہے کہ آپ کی جیسے کہتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں اکانومی ویلیو ایڈیشن، کسی بھی پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن، تو یہ جو ہیومن بینگ ہے اس کی ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے۔ آپ اگر سی ایس ایس کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ ہی اور شی از سی ایس کوالیفائڈ، آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی معاشرے میں جب ویلیو بڑھتی ہے تو پھر آپ کو چوائسز ملتے ہیں، کیونکہ زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو اپرچونیٹیز ہیں مل گئیں، یا آپ یہ ہے کہ خود چوائس کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ بندے کی ہائیسٹ لیول اور کیٹیگری ہوتی ہے کہ جب اس کو چوائس کی پوزیشن میں ہے کہ آپ نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو یہ پریروگیٹو دیتے ہیں یا آپ کو ہم یہ استحقاق دیتے ہیں۔ تو یہی ہے چیز کہ جو لوگ سی ایس ایس کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو پرٹیکولرلی ینگ لاٹ کی زندگی کا ایک عنصر ہوتا ہے شادی۔ تو لڑکیوں کے لیے بھی چوائس مل جائے گا، لائنیں لگ جائیں گی رشتوں کی، اور لڑکوں کے لیے بھی بڑے بڑے اچھے خاندانوں سے لائنیں لگ جائیں گی۔ تو دس از اندر ڈرائیونگ فورس۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی لائیولیہڈ، کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، آپ کی بیسک نیسیسٹیز وہ پوری کر دیتے ہیں، آپ کو کمفرٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر ود پیس آف ٹائم جیسے جیسے آپ کی پروموشن ہوتی ہے آپ کو سہولتیں بڑھتی ہیں، آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، اختیارات بڑھتے ہیں، لوگوں سے کنیکشنز ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، سوشلائز ہوتے ہیں، آپ کی کلاسز چینج ہوتی ہیں، پھر آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے، باہر کے دورے ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو یو بیکم اے گلوبل پرسنالٹی۔ تو یہ چیزیں جب آپ ویژولائز کریں گے تو پھر یہ آپ کو پش کریں گی کہ اب وہ کیا چیز ہے جو مجھے یہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ یہ کیریئر بن جاتا ہے، یہ آپ کی پریپریشن، یہ کیریئر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے جو ڈیسٹینیشن پر لے جائے گا، وہ ایئر کرافٹ ہے جو ڈیسٹینیشن پر لے جائے گا، وہ ٹرین ہے جو ڈیسٹینیشن پر لے جائے گی، یہ وہ کیریئر ہے۔ تو لہذا
یہ جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ آپ کو منزل تک لے جائے گا. اور اس کی طاقت بنیادی طور پر انگلش لینگویج ہے پلس دنیا کا نالج اپ ٹو ڈیٹ. اور تیسرا ایک انالیٹیکل ایبلٹی، یعنی باتوں کا تجزیہ کرنا، حقائق تک پہنچنا.